بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہاڑ کو خواب میں دیکھنا۔ عام قسم کے پہاڑ کی تعبیر ثابت قدم، مضبوط، اونچی آواز والے رفیع الشان آدمی ہے، اور اس کی دلالت مندرجہ ذیل افراد پر بھی ہوتی ہے: سردار آدمی، تاجر، سخت دل عورت، غم، انسانی ہمت کی انتہا اور سفر وغیرہ۔ سرسبز اور پانی والے پہاڑ کی تعبیر دیدار بادشاہ ہے، اور خواب میں بے آب و گیا پہاڑ دیکھنا کافر و سرکش پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ذکر نہ کرنے کی وجہ سے مردے کی مانند ہے جس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر پہاڑ گر کر چٹانوں کی صورت اختیار کرے تو اس سے مراد مردہ ہے، اور نہ گرنے والے پہاڑ کی دلالت زندہ انسان پر ہوتی ہے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھا جا رہا ہے اور اس کا پانی پیتا جا رہا ہے۔ اگر صاحب خواب ولایت کا اہل ہے تو دلیل ہے اس کو کسی سخت نفع بخش بادشاہ کی طرف سے کچھ علاقے کی ولایت بقدر پانی پینے کے حاصل ہوگی۔ پہاڑ پر چڑھ کر اس کی نباتات کو دیکھنا امید کے بر آنے، معاملے کے بلند ہونے اور ظالموں کے متی ہونے کی علامت ہے۔ یہی خواب اگر تاجر دیکھے تو یہ اس کے کام کے پھیل جانے کی علامت ہے، اور پہاڑ پر چڑھتے وقت آسانی سے چڑھ سکنا مذکورہ امور میں آسانی اور مشکل سے چڑھنا ان امور میں مشکل پیش آنے کی علامت ہے۔ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرنا سلطان کے عادل ہونے کی دلیل ہے، اور سرکشی سے چڑھنا ظلم و جوار کی علامت ہے۔ پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا بھی ولایت ملنے اور دشمنوں پر غالب آنے کی بشارت ہے۔ بادشاہ کا اپنے آپ کو پہاڑ سے اترتے ہوئے دیکھنا ملک کے ہاتھ سے نکلنے کی دلیل ہے، اور اسی علاقے کے واسی کے لیے یہ خواب عہدے سے معزولی کی علامت ہے، اور تاجر کے لیے یہ خواب خسارے اور ندامت پر دلالت کرتا ہے۔ بادشاہ یا اس کے مصاحب یا اس کے فوج کے آدمی کے ساتھ خواب میں پہاڑ پر چڑھنا اللہ تعالیٰ کی مدد کی علامت ہے، اور صاحب خواب کے لیے اپنی حرفت میں غالب آنے، قوت و کامیابی پانے اور بانصیب ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اس لیے کہ خواب میں بادشاہ دیکھنا اللہ تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں نباتات سے خالی پہاڑ پر چڑھنا کافر بادشاہ کے ساتھ اس کے عمل میں شریک ہونے اور غم میں مبتلا ہونے پر دلیل ہے۔ خواب میں خود کو کسی گھاٹی پر چڑھتے ہوئے دیکھنا عقوبت و شدت میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، اور اس سے نیچے اترنا نجات کی نشانی ہے۔ کبھی اس پر چڑھنا ارتفاع کی دلیل ہے، اور یہ خواب کبھی حصول قوت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ پہاڑ کے آس پاس چٹان بادشاہ کے سخت دل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ پہاڑ کے آس پاس پتھر دیکھنا ریاست ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں پہاڑ سے گرنا غلطی کرنے اور اس غلطی کی پاداش میں ضرر واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، یا اس کی تعبیر کسی انسان سے جھگڑا کرنے اور اس میں نقصان میں پڑنے سے کی جاتی ہے، یا یہ خواب اپنے مرتبہ سے گرنے اور حالت کی تبدیلی کی علامت ہے۔ پہاڑ سے گر کر ٹانگ ٹوٹ جانے کی تعبیر بادشاہ کی طرف سے مالی نقصان میں واقع ہونے سے کی جاتی ہے۔ کوئی شخص خواب میں پہاڑ میں چڑھا اور نصف حصہ طے کرنے کے بعد اس کے لیے مزید آگے بڑھنا اور نیچے اترنا دشوار ہو گیا تو دلیل ہے کہ صاحب خواب نصف عمر میں مر جائے گا، اور نصف عمر تقریباً 40 سال ہے۔ خواب میں پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ جانا مضبوط بیٹے کے پیدا ہونے کی دلیل ہے، اور اوپر چڑھنا دلیل رفعت، نیچے اترنا دلیل ذلت ہے۔ پہاڑ پر چڑھنا ولایت پر اور اترنا ولایت سے معزولی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ گویا پہاڑ جل گیا یا نیچے گر گیا تو اس علاقے کے کسی بڑے آدمی کے انتقال کی دلیل ہے، یا علامت ہے اس بادشاہ کی کہ بادشاہ اس پر غالب ہو کر اسے ڈرائے گا، اس لیے کہ آگ کی تعبیر بھی بادشاہ سے کی جاتی ہے۔
کسی نے دیکھا کہ پہاڑ پر زلزلہ طاری ہوا تو تعبیر ہے کہ اس علاقے کے بادشاہ کو مصیبت لاحق ہوگی یا کوئی مشکل پیش آئے گی، بعد ازاں ان کے تمام معاملات ٹھیک ہوں گے۔ پہاڑ کو زجر کرنا کسی بڑے آدمی کو ڈانٹنے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں پہاڑ پر ٹیک لگا کر بیٹھنا کسی بڑے عظیم النظر بادشاہ پر اعتماد و بھروسہ کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں پہاڑ کے سائے میں بیٹھا بادشاہ سے فائدہ حاصل کرنے اور راحت ملنے کی علامت بھی ہے۔ آسمان سے پہاڑ کو نیچے آتے ہوئے دیکھنا علاقے میں بادشاہ کی آمد پر دلالت کرتا ہے، اور آسمان پر چڑھنے کی تعبیر عہدے سے معزولی سے بھی کی جاتی ہے۔ خواب میں کسی پہاڑ کے غار میں گھس جانا اپنے معاملات کو درستگی کے ساتھ انجام دینے اور کسی بادشاہ کے کام کے سربراہ ہونے اور اس کی طاقت رکھ سکنے کی دلیل ہے۔ کبھی خواب میں غار میں داخل ہونا کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ سازش کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں سامنے پہاڑ آنا، غم لاحق ہونے یا سفر پیش آنے یا کسی مضبوط و قوی مرد سے ملاقات، بمشکل کام پیش آنے یا سخت دل مضبوط عورت سے واسطہ پڑنے کی علامت ہے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ وہ پہاڑ سے کسی کی طرف تیر پھینک رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کسی کو برا بھلا کہے گا۔ اگر پہاڑ سے تیر پھینکتے وقت اس کی ہیئت اچھی تھی تو مارے جانے والے کے بقدر طاقت کے قوی ہونے کی علامت ہے۔ بعض دفعہ پہاڑ پر چڑھنا اپنے مقصد کی طرف گامزد ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ جتنی بلندی تک پہنچے گا مقصد میں اتنی ہی کامیابی ہوگی، اور آخر تک پہنچنا اپنے مقصد کو پانے کی دلیل ہے۔ کسی پہاڑ یا گھاٹی یا کسی ٹیلے وغیرہ پر چڑھنا اپنے ارادے اور ضرورت کی تکمیل کی علامت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مسلسل چڑھنا مشقت کی دلیل ہے، اور مذکورہ اشیاء سے اترنا مقصود کے پورا نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کو دیکھنا سفر اور غم لاحق ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بعض علماء تعبیر پہاڑ کی تعبیر عہد سے کرتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو کسی پہاڑ پر دیکھا تو یہ اس کی نافرمانی کی علامت ہے اور اس کے قریب الموت ہونے کی دلیل ہے۔ پہاڑ پر چڑھنا دلیل موت ہے، اور خود کو پہاڑ کی چوٹی پر دیکھنا عمر کے باقی رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ پہاڑ کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنا اس زمین کے بادشاہ کے سفر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ کبھی پہاڑ پر چڑھنا دولت و رفعت پر دلالت کرتا ہے۔ بعض دفعہ کسی پہاڑ کو دیکھنا مال اور خیر ملنے کی علامت ہوگا۔ خواب میں پہاڑ پر زلزلہ طاری ہو کر ختم ہو جائے تو اس علاقے پر خوف اور ہول شدت لاحق ہونے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس سے محفوظ ہونے کی دلیل ہے۔ پہاڑ پر درخت دیکھنا عزت بلند مرتبہ لوگوں میں اچھی شہرت ملنے کی علامت ہے۔ پہاڑ پر درخت دیکھنا عزت بلند مرتبہ شرف لوگوں میں اچھی شہرت ملنے کی علامت ہے۔ کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر روسا کا یکجا ہونا اس شہر میں یا اس محلے میں ان کے مر جانے کی علامت ہے جہاں وہ جمع ہوں۔ بعض دفعہ پہاڑ یا ٹیلہ دیکھنا شدید غم، سخت خوف و ہراس اور پریشانی پر دلالت کرتا ہے۔ غلاموں اور برے اعمال کرنے والے اور شریر قسم کے لوگوں کا یہ خواب دیکھنا عذاب اور ضرر پر دلالت کرتا ہے اور اغنیاء کے لیے نقصان میں واقع ہونے کی علامت ہے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ پہاڑ کو نگل گیا تو دلیل ہے کہ مضبوط شدید قوت والے لوگ اس کے ماتحت آئیں گے اور اس کی تابع داری کریں گے، اور یہ اپنے ارادے کے مطابق ان کو استعمال کرے گا۔ کسی نے خواب دیکھا کہ وہ مٹی کے تودوں پر چڑھ کر کسی کشادہ جگہ کی طرف جا رہا ہے تو تعبیر ہے کہ وہ غلام آزاد کرے گا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ کسی غار میں داخل ہوا تو تعبیر ہے کہ وہ امن پائے گا
اور توکل علی اللہ اور سکینت جیسی دولت سے سرفراز ہوگا۔ کبھی پہاڑ دیکھنا سمندری جہازوں کے لنگر پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کبھی پہاڑ دیکھنا کسی شخص کے اس کے ہاں پناہ لینے اور اس کے زیر سایہ رہنے اور اس کی حمایت حاصل کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اور کبھی پہاڑ پر پانی، سرسبز اور پھلدار درخت وغیرہ دیکھنا خیر پر اور ان چیزوں سے خالی دیکھنا شر پر دلالت کرتا ہے، یا اس کی تعبیر ایسے بلند مرتبے سے کی جاتی ہے جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ کبھی خواب میں پہاڑ کو چلتے ہوئے دیکھنا شدت اور خوف پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں پہاڑ کے نیچے ہو کر صاحبان کی صورت اختیار کرنا موجب عذاب اور سخت امر پیش آنے کی طرف اشارہ ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ کسی پہاڑ پر چڑھا اور وہاں شیریں پانی یا پھل وغیرہ یا ایسی کوئی چیز جو انسان کی خوراک بنتی ہے دیکھی، تو تعبیر ہے کہ وہ بابرکت بیوی کے سبب پاک دامن ہوگا، یا ایسی تعلیم کی دلیل ہے جو اس کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالے گی، کوئی فن حاصل کر کے اس کے ذریعے رزق حاصل کرے گا، نفع بخش سفر کرے گا، یا کسی بادشاہ کی خدمت کرنے کی یا کسی کو ڈرانے کی علامت ہے جس کا نتیجہ صحیح ہو۔ کسی معزز معروف پہاڑ مثلا جبل عرفات، کوکاف، جودی پہاڑ، جبل احد، جبل لبنان، جبل طور، جبل اعظم اور ان جیسے پہاڑوں پر چڑھنا علماء سعادات اور صلحاء کی خدمت کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اور کبھی یہ خواب ان علاقوں کی طرف سفر کرنے اور وہاں اپنے مقصد کو پانے کی علامت ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہیں۔ پہاڑ کو نیچے گر کر ہموار ہوتے ہوئے دیکھنا صاحب خواب یا جس پر پہاڑ دلالت کرے، علماء اور اوصاف وغیرہ، ان کی موت یا عہدے سے معزولی پر دلالت کرتا ہے۔ کبھی یہ صاحب خواب کے متقی ہونے اور حج کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ پہاڑ مندرجہ ذیل افراد پر بھی دلالت کرتا ہے، بادشاہ، امراء، صلاح۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ پہاڑ پر اذان دی ہے اور نماز پڑھی ہے، دلیل ہے کہ اس کا کام خیر و خوبی سے ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پہاڑ اور محل کے اوپر جانا مراد کے پورا ہونے پر دلیل ہے، اور اگر اپنے آپ کو نیچے اترتا ہوا دیکھے تو اول کے خلاف تعویل ہے، اور اگر دیکھے کہ پہاڑ کے دامن پر گرا ہے دلیل ہے کہ غمناک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ پہاڑ کے دامن پر نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ دین کے موافق کام کرے گا، اور اگر دیکھے کہ پہاڑ پر اس کی ہمراہی میں بادشاہ کے لوگ ہیں دلیل ہے کہ بادشاہ سے عزت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ سے حرکت کی ہے اور پھر قرار پایا ہے دلیل ہے کہ وہاں کوئی بڑا آدمی بیمار ہوگا اور پھر شفا پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے آسانی کے ساتھ پہاڑ کھودا ہے دلیل ہے کہ جلدی عطا پائے گا، اور اگر دیکھے کہ مٹی کا پہاڑ ہے دلیل ہے کہ اس کو کنجوس سردار سے طمع ہوگی، اور اگر دیکھے کہ وہ کوکاف پر بیٹھا ہے دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہوئی ہے، اور اگر دیکھے کہ کوہ طور پر ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کو اس پر بھروسہ ہوگا اور اس کی مراد پوری ہوگی، اور اگر اپنے آپ کو کوہ عرفات پر دیکھے دلیل ہے کہ توبہ کرے گا اور گناہ سے پشیمان ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کوہ لبنان پر ہے دلیل ہے کہ وہ علماء اور صلحاء سے محبت رکھے گا، اور اگر دیکھے کہ تاریک پہاڑ پر ہے دلیل ہے کہ اس کو ہلاکت کا خوف ہے، اور اگر دیکھے کہ وہ کسی پہاڑ میں بدراہ ہوا ہے دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے یا قید خانے میں جائے گا، اور اگر اپنے آپ کو روشن پہاڑ پر دیکھے دلیل ہے کہ مال حاصل کرے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ ویران پہاڑ پر ہے، پتھر بکھرے ہوئے ہیں اور وہ مشکل سے چلتا ہے دلیل ہے کہ اس کو ظالم بادشاہ سے خوف ہوگا، اور اگر دیکھے کہ 2 پہاڑوں میں چلتا ہے دلیل ہے کہ 2 بڑے آدمیوں میں وسیلہ بنے گا۔
اور اگر دیکھے کہ پہاڑ میں سوراخ ہے اور وہ اس سوراخ کے اندر گیا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کے راز سے آگاہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس سوراخ سے کوئی چیز نکالی ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ سے عطا پائے گا۔ حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھا ہے، دلیل ہے کہ کسی بزرگ آدمی کی خدمت میں مشغول ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ کئی پہاڑوں سے پتھر لیے ہیں اور ہر ایک پتھر اپنی جگہ پر پھینکتا ہے، اس کو جہاں سے لیتا تھا اور پہاڑ کے اوپر رکھ دیتا تھا، تو دلیل ہے کہ مال کو قہر سے جمع کرے گا۔ اگر وہ دیکھے کہ پہاڑوں میں ایک کنارے میں جگہ لیے ہوئے تھا، دلیل ہے کہ صاحب خواب کسی بڑے آدمی کی خدمت کرے گا اور اس سے خیر و منفعت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ پہاڑ سے نیچے گرا ہے، دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری نہ ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ پہاڑ پر پختہ اینٹوں اور چونے کی سیڑھی بنی ہوئی ہے اور وہ اس پر سے پہاڑ کی چوٹی پر گیا ہے، دلیل ہے کہ اس کی مراد جلد حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ سیڑھی کچی اینٹ اور گارے کی ہے، تو اس کی عمدہ تعویل ہے۔